بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبانۃ قبلت ابن زوجها وهي في العدة لأنه وقعت البينونة بإبانته لا بتقبيلها ابن الزوج. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مریض طلاق دے بیوی کو تو وہ وراثت سے محروم نہیں ہوتی. یہ مسئلہ چل رہا ہے. یہ مسئلہ چل رہا ہے. آگے سمجھے؟ اچھا، ان میں سے ایک پیچھے آئی تھی کہ جس نے طلاق رجی کا مطالبہ کیا اس نے 3 طلاقیں دے دیں تو یہ وارث بنے گی. اسی طرح مبانہ تفصیل آ رہی ہے کہ جس کو وہ طلاق بینہ دے چکا ہے مریض، اس نے یہ عدت میں تھی، اس نے اپنے خاوند کا بیٹا جو دوسری بیوی سے ہے اس کو اس نے بوسہ دے دیا، اس کو بوسہ دے دیا. تو اب اگرچہ یہ حرمت اس کی طرف سے آ رہی ہے لیکن یہ وارث بنے گی اس لیے کہ واقعہ ہو چکی ہے بینونت بے ابانت الزوج، نہ کہ بے تقبیل فقیرنی ابن الزوج. آگے سمجھیں؟ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی طلاق دی رجل نے اپنی زوجہ کو 3 یا 1 بائن، پس وہ عدت گزار رہی تھی، پس ارتکاب کیا اس نے فعل کا، ایسا فعل کہ واقعہ ہوتی ہے اس کے ساتھ فرقت، جیسے زوج کے بیٹے کا بوسہ لینا یا زوج کے بیٹے کی مطاوعت کرنا، تو پس یہ وارث ہوگی. اس لیے کہ اگرچہ لائی ہے فعل کے واقعہ ہوتی ہے اس کے ہوتا ہے اس کے ساتھ افتراق، لیکن افتراق نہیں حاصل ہوا اس تقبیل کے ساتھ بلکہ بے ابانت سابقات، لہذا ہو گیا فعل اس کا منڈے دا منہ چومنا کا عدم ہی. اعتراض کیا ہے بقید المبانہ سے مطلقہ طلاق رجعیاً، کیونکہ وہ اگر منڈے کا منہ چومے عدت میں تو وارث نہیں بنے گی، کیونکہ اب بینونت اس کی طرف سے آئی ہے اور اس کی رضامندی سے آئی ہے، وہ محروم ہو جائے گی، محروم ہو جائے گی. وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، یہ جملہ حالیہ یعنی حال یہ ہے کہ وہ عدت میں ہے، پس اگر گزر گئی عدت تو پھر اب عدت گزر گئی نا تو پس نہیں اثر کرے گا اس کا بوسہ دینا کسی شے میں یعنی وارث بننے میں. کیونکہ اس میں اختلاف تھا اور مبانہ کے بوسہ دیا اس نے اپنے زوج کے ابن کو، حالانکہ وہ عدت میں ہے. کیا مطلب ہے؟ وارث بنے گی. یہ اس لیے کہ واقعہ ہوئی ہے بینونت زوج کی ابانت کے سبب، نہ کہ عورت کی تقبیل کے سبب زوج کے بیٹے کی، اور مبانہ کے بوسہ دیا اس نے اپنے زوج کے بیٹے کو حالانکہ وہ عدت میں تھی، اس لیے کہ واقع ہوئی ہے بینونت زوج کی ابانت کے سبب، نہ کہ عورت کے تقبیل کے سبب زوج کے ابن کی. ومن لاعنها في مرضه أي قذفها في مرضه فتلاعنا فوقعت الفرقة باللعان التارث، فإن هذا ملحق بتعليق الطلاق بفعل لا بد للمرأة منه، إذ لا بد لها من الخصومة لدفع العار عن نفسها. وہ بندہ یہ مبتدا ہے
وہ بندہ جس نے لعان کیا اپنی بیوی سے اپنی مرض میں، جی مطلب کیا ہے؟ یعنی قذف کیا تھا اس نے بیوی کو اپنی مرض میں، جی سمجھائے گی نا؟ کیونکہ اگر قذف صحت میں کیا ہے تو وہ تفصیل حاشیے پر آ رہی ہے، قذف مرض میں کیا ہے، مرض میں قذف کیا تو پھر عورت نے جا کر دعویٰ کیا قاضی کے سامنے تو لعان کیا، فتلعنا تو پڑھ چکے ہو، لعان جو ہے یہ فرقت ہے جی، بس واقعہ ہو گئی فرقت بس بب لعان کے، تو یہ عورت وارث بنے گی، یہ عورت وارث بنے گی جب مرض میں یہ واقعہ پیش آیا جی، کیونکہ فإن ھذا کیونکہ یہ ملحق ہے بے تعلیق طلاق بفعل، یہ لعان ملحق ہے طلاق کو معلق کرنے کے ساتھ ایسے فعل کے ساتھ کہ ضروری ہے عورت کے لیے اس فعل سے، مجبوری ہے، کیوں؟ وہ کیسے ضروری؟ کیونکہ ضروری ہے عورت کے لیے خصومت کرنی بالملعنت، باوجہ دفع کرنے آر کے جو حاصل ہوئی اس کے لیے بقذفہا اپنے آپ سے، تو لہٰذا اگرچہ فرقت کا سبب عورت کا دعویٰ ہے لیکن خامد نے اس کو مجبور کیا ہے، کیونکہ مجبور کر دیا اس نے، اس لیے یہ وراثت سے محروم نہیں ہوگی بلکہ وارث بنے گی۔ توجہ جی، قذفہا یعنی سبہا و شاتمہا بالزنا، جی اور نہ پیش کر سکا 4 گواہ اس پر، یہ مطلب ہے کہ اس نے کیا کیا؟ قذف کر دیا جی، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، فی مارد اے قذفہا فی مارد، اچھا ومن لعنا یہ ماضی ہے، ملانت سے وہ اگلا باب اس تو بعد ہوئی ہے جی، اللہ اکبر۔ اچھا جی توجہ، قذفہا یعنی فی ماردہی، فی نا قذف کیا، قذف دی ذات آ گئی ہے جی، اچھا فی ماردہی، توجہ اے ذرا مسئلہ کر دھیان کرے جی، یعنی مرد موت ہی کہ اس نے قذف بھی اس کو مرض میں کیا تھا، مقید کیا ہے کہ قذف بھی مرض وچ کرے، کیوں مقید کیا ہے اس کے ساتھ؟ باوجود کہ عبارت متن کی مشتمل ہے او من لا آنا فی مرضی، جس نے لعان کیا اپنی مرض میں، قذف کب کیا؟ وہ دونوں صورتیں بن سکتی ہیں، قذف مرض میں کیا، مرض میں، تو پس مقید کیا اس کے ساتھ باوجود اس بات کے کہ متن کی عبارت مشتمل تھی اس صورت کو جب قذف کیا اپنی مرض میں، آگے سمجھے، اور اس صورت کو جب قذف کیا اپنی صحت میں اور لعان کیا اپنی مرض میں، تو یہ کیوں اس نے مقید کیا ہے؟ تاکہ ہو جائے مسئلہ اتفاقیہ، جڑا نا پہلا مسئلہ کہ بھی وہ کیا کرے، قذف بھی مرض میں، لعان بھی مرض میں، یہ وارث بنے گی۔ جڑا دوسرا مسئلہ ہے نا، کیونکہ صورت ثانیہ میں کی صورت ثانیہ کیڑی کہ قذف صحت میں کیا ہے، لعان مرض میں کیا ہے، کیونکہ صورت ثانیہ میں خلاف ہے، ذکر کیا ہے اس کو ہدایہ میں، اندہ محمد رحمہ اللہ وارث نہیں بنے گی، اس لیے کہ طلاق محض واقعہ ہوئی ہے عورت کے لعان کے سبب اور نہیں پایا گیا زوج سے فعل جو دلالت کرے فرار پر، کیونکہ قذف تو واقعہ ہوا تھا اس سے پہلے مرض سے، اور اندہ ہما اطلاق کو نہیں ہونا، نہیں کہتے تیرے کو غلط ہے نا، کیونکہ اندہ محمد لا تارس ہو تو اندہ ہما تارس ہونا ہے، لا تارس تو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تو پیچھے آ گیا نا لا تارس ہو، اختلاف تو ہے نا جی، کیونکہ امام محمد صاحب دلیل بھی آ گئی کہ عورت سبب ہے جی، تو وہ اندہ ہما تارس ہو، تو شیخین کے نزدیک یہ وارث بنے گی، اس لیے کہ یہ عورت مجبور ہو گئی ہے، انہوں نے دلیل وراثت دی کہ یہ عورت مجبور ہو گئی ہے لعان کی طرف بسبب اس کے قذف کے، پس فَكَأَنَّهُ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ مِنَ الزَّوْجِ فِي مَرَضٍ، آگے سمجھے؟ اے بجائے ہاذا ملحقن، ہاذا یعنی ہو گیا یہ
گویا کہ زوج نے کأن الزوجہ معلق کر دیا طلاق کو ایسے فعل کے ساتھ کہ وہ مجبور ہوگی اس فعل کے اے مطلب ہے، اور وہ بندہ جس نے لعان کیا عورت سے اپنی مرض میں یعنی قذف کیا عورت کو اپنی مرض میں بس لعان کیا دونوں نے، بس واقعہ ہو گئی فرقت، بس بب لعان کے وارث بنے گی کیونکہ یہ ملحق ہے نہیں؟ طلاق کے معلق کرنے کے ساتھ ایسے فعل کے ساتھ ضروری ہے عورت کے لیے اس فعل سے اچھا اوکے میں ضروری ہے کیونکہ ضروری ہے عورت کے لیے خصومت کیوں ضروری ہے؟ بوجہ دفع کرنے عار کے اپنی ذات سے جی۔ اور وہ شخص کے لعان کیا جس نے عورت سے اپنی مرض میں یعنی قذف کیا عورت کو اپنی مرض میں، پس لعان کیا دونوں نے، پس واقع ہو گئی فرقت بسبب لعان کے، تو وارث ہوگی عورت کیونکہ یہ ملحق ہے طلاق کو معلق کرنے کے ساتھ فعل کے ساتھ کہ نہیں چارہ عورت کے لیے اس سے، کیونکہ ضروری ہے عورت کے لیے خصومت سے واسطے دفع کرنے عار کے اپنی ذات سے۔ او آلا منها مریضا كذلك ای حلف فی مرض موته الا يقربها 4 اشهر فلم يقربها حتى مضت المدة ووقعت البینونة ثم مات التارث۔ اور یا الا کیا اس نے عورت سے، یا اس نے الا کیا عورت سے درا حالے کے مریض ہے تو قضا لے کا اسی طرح یعنی وارث بنے گی، یعنی قسم اٹھا دی اس نے اپنی مرض الموت میں یہ کہ نہیں قریب جائے گا عورت کے 4 مہینے، آگے جو سمجھے تو پھر 4 مہینے قریب بھی نہیں گیا تو بیماری وہ بدھی جا رہی ہے حتیٰ کہ اس کی مدت گزر گئی کس کی؟ الا کی، اور واقعہ ہو گئی بینونت تو پھر وہ تشریف لے گئے وارث بنے گی۔ اعلیٰ ماضی ہے الا سے وسیجی و تفسیر و حکم فی باب مریضن اے حال کون ہی مریضن بمرض الموت، اندنا مقید کرنا ہے، محض مقید کیا اس کے ساتھ اس لیے کہ اگر الا کیا اس نے اپنی بیوی سے حالانکہ صحیح ہے اور گزری مدت الا کی مرض میں اور واقعہ ہو گئی فرقت تو وارث نہیں بنے گے، جبکہ الا کب کیا تھا؟ حالت صحیح میں کیا تھا، اس لیے کہ بینونت مضاف ہوتی ہے الا میں زوج کے فعل کی طرف اور زوج کا قصور ہے اور تحقیق واقعہ ہوئی ہے اس سے یہ الا صحت میں، کس میں؟ صحت میں، تو صحت میں تو الا کر سکتا ہے کرنا چاہے تو، اور نہیں پایا گیا اس سے اس کی مرض میں کوئی شے کہ ہو اس شے کے سبب وہ فار آگے جو سمجھے اس لیے قید لگائی ہے برخ تو خلاصہ مطلب کی بنے اگر حالت صحت میں الا کیا اور مدت گزری مرض میں اور پھر وہ فوت ہو جائے تو یہ وارث نہیں بنے گا، برخلاف اس صورت کے جب الا کیا مریضن بوجہ پائے جانے فرقت کے سبب کے زوج سے زوج کی مرض میں تو پس ہو گیا وہ فارم بھی، اس لیے وارث بنے گی۔ اگر تو سوال کرے کہ مناسب ہے یہ کہ ہو فار اس صورت میں جب الا کیا حالت صحت میں بھی آگے سمجھے اور پوری ہوئی مدت مرض میں تو اب بھی وارث بننی چاہیے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ممکن تھا زوج کو ابطال الا کا فے کے ساتھ، فے کا مطلب ہے فین فاؤ، فے بھی قربت کرے اے مطلب ہے تو فے کے ساتھ، تو پس جب نہیں باطل کیا اس نے الا حتیٰ کہ گزر گئی مدت اور واقعہ ہوگی فرقت مرض میں
تو ہو گیا گویا کہ انشاء الہ ہوا مرض میں. اے سوال ہے, اے کل تو میں کہتا ہوں کہ ایلا کا ابطال نہیں ممکن اس کو مگر الا لضرر یلزمہ او کی قسم دا کفارہ. آگے سمجھے, اس وجہ سے وہ نیڑے نہیں پہ جاندہ جی, تو پس نہیں معتبر اس کے, اس کا اعتبار نہیں ہے جی, اس لیے یہ وارث نہیں بنے گی, وارث نہیں بنے گی. یا الہ کیا اس نے عورت سے, درا حال کہ مریض ہے, تو اسی طرح ہے, یعنی قسم اٹھائی اس نے اپنی مرض الموت میں یہ کہ نہیں قریب جائے گا عورت کے 4 مہینے, بس نہ قریب گیا اس کے تاکہ گزر گئی مدت, اور واقع ہوگی بینونت, پھر فوت ہو گیا تو وارث بنے گی. یا الہ کیا اس نے عورت سے طرح ہے کہ مریض تھا تو اسی طرح. اچھا نہ دسنا جی شکر جی, مطلب طلب علم دی بنیاد نا تے استاد جی کدے عورت مار گئی پھر اور اس مسئلے تعلق ہی تو کونی ہے گا کیا ہے کوئی کیڑا عورت مار گئی وہ تعلق کونی ہے گا جی, مار کے ختم ہو گئے جی. جہاں نا بھی یہ بھی چلتا ہے طلب علمی کی گل دسنے بھی ایویں بھی روک دینی جی, کہ استاد جی نہیں جاتے پھر کیوں اب ٹھیک ہے جی, چلیے جلسہ ہے. ہاں بھائی. یا الہ کیا عورت سے دراہلے کے مریض تھا تو اسی طرح ہے, یعنی قسم کھائی اپنی مرض کی حالت میں اس بات کی کہ نہیں قریب جائے گا اس کے 4 مہینے, پس نہ قریب گیا اس کے حتیٰ کہ گزر گئی مدت اور واقع ہو گئی بینونت, پھر فوت ہو گیا تو وارث بنے گی. ومن قام بها خارج البیت مشتکیا او حما ومن هو محصور وفی صف القتال او حبس بقصاص او فی صف القتال او حبس بقصاص او رجم صحیح ان طلقت اے طلاقا بائنا وهو كذلك لا ترث. ہن ویکھیا جو پچھلے سویرے پڑھے سا جے مسئلے جی, ہن سمجھا جی وہ شخص جو قائم ہو حوائج کے ساتھ خارج البیت, وہ کام کر رہے ہیں جی, تے سکھا سکھا تاپ بھی چڑھیا ہے, سکھا سکھا جان دے تہاڈی بسم اللہ مشتاقیاں تے نال بیمار بھی ہے کیے بیمار بھی حوائج پورے کر رہے ہیں, یہ صحیح ہن یہ کیا ہے صحیح کے حکم میں ہے. یہ اگر طلاق دے دے وے تے پھر ایویں ہے تے فوت ہو جائے تے لا تارث. اسی طرح حما بخار زدہ ہے, کیا ہے یہ مشتاقیہ کوئی بیماری بخار ہے تو بخار کے عالم میں اس نے طلاق دے دی تو یہ بھی مرض الموت نہیں ہے, یہ بھی مرض الموت نہیں ہے. اور وہ شخص جو قید میں ہے, وہ شخص جو قید محصور یہ طلاق دے دے وے تو یہ بھی فار نہیں ہے, یا قتال کی صف میں ہے ابھی مبارزت شروع نہیں ہوئی, یہ اس وقت طلاق دے دے تو یہ بھی صحیح ہے. یا قید کیا گیا قصاص کے بدلے, ابھی اس کو لے جا نہیں رہے, ابھی قید ہے, ابھی وہ تحقیق ہو رہی ہے, سمجھے نا جی. یا قید کیا گیا رجم کے ساتھ, تو یہ جو من ہے صحیح ہونا, کیا ہے صحیح ہے. اگر طلاق دے دی گئی عورت یعنی طلاق بین دینی ہے نہیں ہے, حالانکہ وہ اسی طرح ہی ہے, یعنی ان حالتاں وچ تے پھر عدت طلاق بینا ہو گئی تو پھر وہ کیا ہو گئی, کیونکہ رجی ہوئے تو پھر تین عبارت بندی ہے, تین طلاق بینا دے دیتی, 3 دتیاں یا 1 بینا تو نکاح ختم ہو گئے تو پھر وارث نہیں بنے گے. کذالک لا ترث. سمجھی گل اے شاباش. فلم یقربها وین جامعها فی المدت واجب علیہ کفارۃ الیمین, وہ تو پڑھ چکے جی, پھر تو قسم ٹوٹتی ہے. اچھا جی کام شروع فی بیان الاصحاء الذین لا یکونون فارین بطلاقہم, اور نہیں وارث بنتی ان کی ازواج, سمجھا گی جی, ان میں سے ایک ایک کر کے تفصیل. فمنہم
ان میں سے وہ ہے جو قائم ہو بے مصالح البیت خارجہ مشتقیم من علم کسی دکھ کی وجہ سے، کیونکہ نہیں غالب اس پر خوف الہلاک، آگے سمجھے، لہذا اگر اس حالت میں دے گا تو یہ صحیح ہے، برخلاف وہ جو عاجز آ گیا اس سے، وہ پیچھے پڑے ہو دوسرا بندہ، اور ان میں سے وہ ہے کہ اس کو بخار آیا سارا محمومن، کیونکہ صرف بخار جو ہے اس سے ہلاکت کا غالباً خوف نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ بندہ جو محصور ہے یعنی محبوس ہے بے حسن قلعے میں، ظلمن بند ہے یا انصافن بند ہے، اسی طرح وہ بندہ جو قتال کی صف میں ہے اگرچہ قاصدن مہیّن لہو ہے، تیاری کی تھی سو مہین، اور نہیں نکلا ابھی تک مبارزت کے لیے، آگے سمجھے، ہون یہ صحیح ہے، جس لئے نکل پیا تو پھر مریض دے حکم ہے، برخلاف اس صورت کے جب نکلا مبارزن تے وقت آلا تا بے خصم ہی دب کڑتی ہوگی، ہون دیوے تے مریض ہے۔ اسی طرح وہ بندہ کہ جو محبوس ہو گیا مجلس میں، وہ تو مجلس نہیں گا محبس، مجلس نہیں ہے گا جی، دیکھو نا محبس ہونا نا، مجلس کی تعلق ہے جی، وہ کہے جیل خانہ ایشا بس جی۔ اسی طرح وہ بندہ جو قید ہو گیا محبس میں بس باب وجوب قصاص کے اس پر یا بس باب رجم کے، جب تک نہ پیش کیا جائے گا قتل کے لیے، تو یہ اس وقت تک کیا ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ اسی طرح وہ بندہ کہ وہ شہر میں ہے، عام ہو گیا اس میں تعاون وغیرہ، تو اس کو بھی تعاون نہیں لگا تو یہ بھی صحیح ہے، اگرچہ وہ وبا عام ہے بھی پھیل سکتی ہے، لگ سکتی ہے اس کو۔ اللہ اکبر۔ ونحو تصریح کے اس کے ساتھ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فی رسالت بحث التعاون مسمى بدر المعون صاحب بار نے اشباب النظائر وغیرہ، ہم بالجملہ وہ بندہ کہ نہیں خوف اس پر ہلاکت کا غالباً جو عدو صحیح ہے، یہ صحیح شمار ہوگا، پس نہ ہوگا فار بطلاق ہی فی تلک الحال، اس وقت فار نہیں ہوگا، فار شمار نہیں ہوگا، سمجھی گل؟ چلو ما ہوا کذالک والحال ان الزوج مبتلا بواحدہ من هذه الامور، تو وہ کیا ہو گیا، اس نے طلاق دے دی ہے، پھر فوت ہو گیا تو وارث نہیں بنے گی، اور وہ شخص جو قائم ہو فوائج کے ساتھ خارج البیت درا حال مریض ہو یا بخار زدہ ہو، اور وہ شخص جو محصور ہو یا صف القتال میں ہو یا محبوس ہو قصاص میں یا رجم میں، تو یہ سارے من صحیح ہے۔ اگر طلاق دی گئی عورت، لیکن کیڑی طلاق بائنا، حالانکہ وہ اسی طرح ہے تو نہیں وارث ہوگی، ایک بڑی جلدی کریں گے ٹورنا۔ وَكَذَا الْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُخَيَّرَةُ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَمَنْ طُلِّقَ ثَلَاثًا بِأَمْرِهَا أَوْ لَا بِأَمْرِهَا، صبر۔ اور اسی طرح خلا لینے والی اور مخیرہ جس نے اختیار کیا اپنے آپ کو، یہ بھی وارث نہیں بھی، یہ بھی وارث نہیں بنے گی، سننا پہ ادھر پہ وَقَضَا، یعنی نئی وارث بنے گی زوجہ، وہ زوجہ جس نے خلا لیا اپنے زوج سے اس کی مرض موت میں، اس کی مرض موت، کیونکہ آپ راضی ہوگی، اور وہ عورت جس نے جو مخیرہ تھی بے خیار البلوغ، تے اے بالغ ہوئی تے نو خیار سی تے نے اپنے آپ نو اختیار کر لیا، تو ادھر خامد دا بیمار سی تے وہ فوت ہو گیا تے وارث نہیں بنے گی، یا اس کو لونڈی سی بیوی سی کسی دی تے انہوں مولا نے آزاد کر دیتا تے ادھر جن دی بیوی وہ بیمار ہے تے وہ مر گیا تے اے نے جو کہ اپنے آپ نو اختیار کر لیا، آگے سمجھ فی مرض موت ہی،
یا وہ عورت کے کہا اس کو زوج نے اختاری کس میں مرض موت میں اس نے کیا کیا اقرار کر لیا فی مرض موت ہی کیونکہ فرقت ان صورتوں میں آئی ہے فقیرنی کے فعل کے ساتھ اور اس کی رضا کے ساتھ تو کلو ما ہوا کذالک لا یسیر فی فارن تے جتھے وہ فارن نہیں ہوتے جارن اور اسی طرح کھلا لینے والی اور مخیرہ جس نے اختیار کیا اپنے آپ کو شاباش جی اور وہ ایک جزء پڑھو ومن طلق ثلاثا بأمرها او لا بأمرها ثم صح من مرضه ثم مات لا ترث اور وہ عورت کے متعلقہ ہوئی 3 اپنے امر کے ساتھ اپنے امر کے ساتھ خامد سی بیمار تینے آکھا جی میں نے تو فارغ کرو وہ مر گیا تے وارث نہیں مرے یا متعلقہ سلاس ہوئی لا بے امرہا لیکن ہویا ہے بے کہ طلاق انہیں آپ دیتی ہے بیمار سی تے انہیں کشتا فلاد کھادا تے جنے ماری چھال تے کھلو گیا پیرا ہوتے جی بے ہر شک گئی سمجھ آگئی تے وہ کشتے فلاد حکیم رہا تھا سی وہ کچا جے انہیں 10 کو دن اثر کیتا ہے پھر مڑ کے ہوتے وہ اسے تھا دے آگئے اے صح من مرض ہی اللہ زی تلہ کا فی سلاسن سمہ ماتا لا تارسو لا اے وے کہ جے ٹھیک ہو جاوے تے جڑی وہ طلاق دیتی سی او ہو گئی ہے تے جے کر بعد چون پھر بیمار ہو کے تے او فوت ہو گئے تے ہن وارث کو نہ بنے آگے سمجھ اور وہ عورت جو متعلقہ ہوئی سلاسن اپنے امر کے ساتھ یا نہ بے امرہا کہہ دیتی خامد دیتی اپنی مرضی نال پھر صحیح ہو گیا یعنی صحیح ہو گیا اپنی مرض الموت سے پھر فوت ہوا لا تارسو سمجھائی وہ پیچھے پڑھ لیں گرندہ جی کوئی اچھا جی ثم صح ہذا قید لقولہ لا بے امرہا کس کے ساتھ لا بے امرہا کیونکہ جب مطالبہ کیا سلاس کا راضی ہو گئی پس کیا زوج نے وہ جس کا وہ مطالبہ کیا لہذا لا تارس برابر ہے کہ اپنی مرض سے وہ صحیح ہو یا صحیح نہ ہو اس لیے کہ طلاق دی اس نے عورت کو بے ردا بڑی باپ ہے جنہوں ہے بے ردا جی پس نہیں شمار ہوگا کیا بہرحال جب طلاق دی زوج نے عورت کو 3 لا بے ردا پس اگر مر گیا اسی مرض میں تو اب تو کیونکہ وہ فار ہے اگر صحیح ہو گیا اس مرض سے پھر فوت ہوا بے سبب آخر لا تارسو لے فنائے حکم الفرار بے تخلل صحت فرار والا کام ختم ہو گیا بچ صحت آ گئی سکا یہاں کر دو خوش کرنے واسطے جو سمجھ بھی ہوندی اور وہ شخص جو قائم ہو آپ حوائج کے ساتھ خارج البیت مستقین یا بخار ہو اور وہ جو محصور ہو یا صف قتال میں ہو یا محبوس ہو قصاص میں یا رجم میں صحیح ہے اگر طلاق دی گئی عورت یعنی طلاق بائن اور وہ اسی طرح ہے تو نہیں وارث بنے گی اور اسی طرح خلو لینے والی اور اختیار دی ہوئی اختیار کیا اس نے اپنے نفس کو اور وہ جو طلاق دی گئی 3 طلاقیں اپنے امر کے ساتھ یا نہ اپنے امر کے ساتھ پھر صحیح ہو گیا زوج یعنی صحیح ہو گیا زوج اپنی مرض سے پھر فوت ہوا تو نہیں وارث بنے گی